السلام علیکم ناظرین، آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے روزہ رکھ کر گناہ کرنے والا انسان شریعت کے اعتبار سے وہ کتنا برا اور اس کا کتنا کبھی عمل ہے اور اس کی سزا کیا ہے اور روزے کا مفاد اسے حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ پہلے آپ حدیث پاک کا عربی متن سنیں گے اور اس کے بعد ترجمہ۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور سبسکرائب کریں اور ثواب دران حاصل کریں۔ معارف الحدیث، حدیث نمبر 895، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، رواہ بخاری۔ روزے میں معصیتوں سے پرہیز۔ معارف الحدیث، حدیث نمبر 895، فصل کتاب الصوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری۔ تشریح۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں روزے کے مقبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیات و منکرات سے بھی زبان و دہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی قوموں پہلی امتوں پر پہلے لوگوں پر فرض تھے، اور ان کے فرض ہونے کی وجہ آگے بیان فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ ناظرین کرام، روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے اور نیک بن جائے، اور اگر انسان روزہ رکھ کر گناہ نہیں چھوڑتا تو اسے روزے کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ دوسری حدیث پاک ہے عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم۔ عشرہ اخیر اور لیلۃ القدر۔ معارف الحدیث، حدیث نمبر 896، فصل کتاب الصوم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت وغیرہ میں مجاہدہ کرتے اور وہ مشقت اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ تشریح۔ جس طرح رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں کی مقابلے میں فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اس کا آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں سے بہتر اور لیلۃ القدر اکثر و بیشتر اسی عشرے میں ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت وغیرہ کا اہتمام اس میں اور زیادہ کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے، حدیث پاک کا متن سنا ہے، ترجمہ سنا ہے، جس میں ذکر ہے کہ آخری عشرہ افضل عشرہ ہے، باقی دنوں کی بنسبت اس میں زیادہ برکتیں، زیادہ فضیلتیں اور زیادہ اجر و ثواب ہے، اور لیلۃ القدر اسی عشرے میں ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرتے تھے، رات کو بھی عبادت کرتے تھے اور طاق راتوں کو زیادہ عبادت کرتے تھے، اور فرمایا اے میرے صحابہ، تم بھی اس میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ طاق راتوں میں۔ اور صحابہ کرام کے علاوہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ کو بھی اٹھاتے تھے اور عبادت میں اپنے ساتھ مصروف کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخری عشرے میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔